نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد نبی الامین المکین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ حاضرین گرامی، اللہ جل مجدہ کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے ہمیں قرآن حکیم فرقان حمید جیسی بابرکت کتاب عطا فرمائی، اور حضور کی سیرت و سنت ہمیں ہدایت کے طور پر عطا فرمائی، جو قرآن کی تشریح ہے اور قرآن کی تشریح کا عملی نمونہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور اہل بیت اطہار کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے وہ ہمیں ہستیاں عطا فرمائیں جنہوں نے قرآن و سنت کی تعلیمات کا عملی نمونہ پیش کیا۔ اہل بیت اطہار علیہم السلام کے حوالے سے پچھلے جمعہ المبارک میں ہم نے جو گفتگو کی تھی، اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، اسی آیت کریمہ کو موضوع سخن بناتے ہوئے ہم بات کریں گے کہ اہل بیت اطہار کی محبت ہمارے لیے کیوں لازمی ہے۔ محبت اہل بیت اطہار علیہ السلام یہ کیوں ضروری ہے۔ یہ آیت کریمہ اگر ہم اس پر غور کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اہل بیت اطہار کا ایسا وصف بیان فرمایا ہے جو ہمیں اہل بیت اطہار سے محبت پر اکساتا ہے، اہل بیت پاک کی محبت کی ترغیب دیتا ہے۔ دیکھیے، دنیا میں جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کے اوصاف کی وجہ سے محبت کرتے ہیں، یا اس کی نسبت کی وجہ سے محبت کرتے ہیں۔ یعنی اگر ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ محبت ہوتی ہے، اپنی بیوی سے محبت ہوتی ہے، اپنے والدین سے محبت ہوتی ہے، یا اپنے بھائیوں بہنوں سے، عزیز رشتہ داروں سے محبت ہوتی ہے، تو یہ محبت ایک فطری محبت ہے کہ ہم اپنے خونی رشتوں کی وجہ سے محبت کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت یہ ایمان کا لازمی تقاضا ہے، اور حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا اہل بیت اطہار کی محبت ہے۔ تو ایک سبب تو یہ ہے۔ دوسرا سبب جو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بس اللہ یہی چاہتا ہے کہ اے اہل بیت تم سے ہر قسم کے گناہ کا میل دور کر فرما دے، اور تمہیں کامل طہارت سے نواز کر بالکل پاک صاف کر دے۔ تو دنیا میں جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کے اوصاف کمالات کی وجہ سے محبت کرتے ہیں، ذرا کم کرتے ہیں۔ تو اب یہ ایسا وصف اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جو دیگر کئی اوصاف کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے۔ یعنی اگر کوئی بہت ہی خوبصورت انسان ہو لیکن اس نے نہایت ہی گندے کپڑے پہنے ہوں، یا اس کے کام جو ہیں وہ بہت گندے ہوں، اس کے افعال گندے ہوں، اعمال گندے ہوں، تو باوجود اس کے حسن اور خوبصورتی کے ہم اس سے نفرت کریں گے کہ بندہ تو خوبصورت ہے ظاہری طور پر لیکن عمل کا بڑا گندہ ہے۔ پھر اگر کوئی بہت تعلیم یافتہ ہو، علم والا، تو علم کی وجہ سے بھی محبت کی جاتی ہے کسی سے، لیکن علم ہونے کے باوجود اگر اس کا عمل گندہ ہو تو ہم اس سے بھی محبت نہیں کریں گے، کراہت محسوس کریں گے، اور ہم کہیں گے کیسا عالم ہے، علم والا ہے، اتنا پڑھا لکھا ہے، لیکن عمل اس کا بڑا گندہ ہے، تو ہم اس سے بھی محبت نہیں کریں گے۔ تو اسی طرح اگر کسی
کہ ہاں کوئی کمال ہے، کوئی وصف موجود ہے، کوئی ایسی صفت موجود ہے جو ہمارے لیے محبت کا سبب تو ہے، لیکن اس کا دوسرا عمل جو ہے وہ نہایت قبیح، گندا اور برا ہو، تو اس گندے عمل اور گناہ کی وجہ سے فطری طور پر ہمارے دل میں اس کے لیے نفرت پیدا ہو جائے گی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت پاک کا وہ وصف بیان فرمایا، وہ صفت بیان فرمائی ہے کہ جو یہ ظاہر کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت پاک کے جسموں کو تو پاک صاف کیا ہی تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرب تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، وہ نبی کی آل اولاد تھے، یعنی ان کے جسم تو اللہ نے پاک صاف کیے ہی تھے، ان کا نسب تو اللہ تعالیٰ نے پاک صاف کیا ہی تھا، ان کو علم سے اللہ تعالیٰ نے راستہ کیا تھا، لیکن ان سارے کمالات کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کردار کی طہارت اور نفاست کی گواہی قرآن میں بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ تمہیں خوب پاک صاف کر دے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ، منشا یہ ہے، اللہ کی چاہت یہ ہے کہ وہ اہل بیت کو خوب پاک صاف کر دے، تو جو ہستیاں خوب پاک صاف ہوں پھر ان سے محبت کیوں نہ کی جائے؟ پھر ان سے کون بڑھ کر محبت کا اہل ہو سکتا ہے جن سے محبت کی جائے؟ تو اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں جو آیت تطہیر ہے، تطہیر اہل بیت ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دراصل صرف اہل بیت کی طہارت کو نہیں بیان فرمایا بلکہ ان کی محبت کی ترغیب دی ہے کہ دنیا والوں اگر تم کسی سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر سب سے بڑھ کر لائق محبت وہ ذات ہے یا وہ ذاتیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پاک صاف کر دیا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے طاہر اور مطہر فرما دیا ہے، جن کی طہارت کی گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں دے رہا ہے۔ تو اس لیے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پاک اس لائق ہیں کہ ان سے محبت کی جائے، اور انہیں اس لائق بنانے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی حدیث میں ان سے محبت کرنے کا حکم دیا، وابستگی کا حکم دیا، عقیدت کا حکم دیا، اور ان کی خوشی چاہنے کا اور ان کو خوش رکھنے کا حکم دیا، اور ساتھ ہی ان کو اذیت دینے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، اللہ کے رسول نے منع فرمایا کہ ان کو تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ اور جہاں سے ہم نے بات چھوڑی تھی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے متعلق وہ حدیث حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میری جان کا حصہ ہے، فمن اغضبہا اغضبانی، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور پھر اسی طرح صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں اور دیگر صحاح ستہ کی کتب میں یہ حدیث پاک جو حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر خطاب کرتے ہوئے، ممبر پر فرماتے ہوئے یہ سنا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحقیق میری بیٹی میری جان کا حصہ ہے، میری بیٹی میری جان کا حصہ ہے، اس کی پریشانی مجھے پریشان کرتی ہے اور اس کی تکلیف مجھے تکلیف دیتی ہے۔ اس حدیث پاک میں سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی شان کو ایک درجہ مزید بڑھا کر اور زیادہ رفت اور فضیلت عطا فرما دی گئی کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو فاطمہ سلام اللہ علیہا کی تکلیف دیتی ہے، حضور کو تکلیف دیتی ہے، حضور کو اذیت پہنچاتی ہے۔ تو اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اگر کوئی حضور کو خوش کرنا چاہتا ہے تو وہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو خوش کر لے۔ پھر اسی طرح حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، اور اسے امام احمد بن حنبل نے روایت کیا فضائل الصحابہ میں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاطمہ میری جان کا حصہ ہے، جو شے اسے پریشان کرتی ہے وہ مجھے پریشان کرتی ہے، اور جو شے اسے خوش کرتی ہے وہ مجھے خوش کرتی ہے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث پاک جس میں حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں بیان فرمائی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میری جان کا حصہ ہے،
جو شے اسے غصہ دلاتی ہے وہ مجھے غصہ دلاتی ہے، اور جو شے اسے خوش کرتی ہے وہ مجھے خوش کرتی ہے۔ تو حضور کی خوشی اگر کوئی چاہتا ہے تو پھر اسے فاطمہ سلام اللہ علیہا کو خوش کرنا ہوگا۔ جو فاطمہ سلام اللہ علیہا کو خوش نہیں کرتا وہ دراصل حضور کو خوش نہیں کرتا۔ جو فاطمہ سلام اللہ علیہا کو ناراض کرتا ہے وہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرتا ہے۔ تو ائمہ محدثین نے ان احادیث پر جو تصریحات فرمائی ہیں، چند ایک وہ آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں یہ اندازہ ہو جائے کہ یہ محض کوئی جذباتی باتیں نہیں ہیں، اس پر اس امت کے جو بڑے بڑے ائمہ محدثین شارحین ہیں ان کی آراء کیا ہیں، اور انہوں نے اس سے کون سے مسائل اخذ کیے، یہ بھی بات بہت قابل غور ہے۔ تو اس حوالے سے امام شرف الدین النووی نے شرح صحیح مسلم میں اور علامہ بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں مذکورہ حدیث کی شرح بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینے کی حرمت ہر حال میں، ہر وجہ اور ہر سبب سے ہے، خواہ وہ ایذا کسی ایسے فعل سے ہی کیوں نہ ہو جو اصلاً جائز اور مباح تھا، جو اصلاً جائز اور مباح تھا، اگرچہ وہ کام اصلاً جائز ہی کیوں نہ ہو مگر اس کام سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر تکلیف پہنچتی ہے تو وہ کام حرام ہے، اس کی حرمت ہے۔ پھر امام نووی اور علامہ عینی نے تصریح فرما دی کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اذیت کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اس سے مراد ایسی اذیت بھی ہے جس نے بھلے سے کسی ایسے فعل سے جنم لیا کہ وہ فعل اپنی اصل میں مباح تھا، یعنی شرعاً گناہ کا کام نہیں تھا بلکہ جائز تھا، لیکن کسی وجہ سے اس فعل نے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو تکلیف دے دی، انہیں پریشان و ناراض کر دیا اور ان کو مبتلا اذیت کر دیا۔ پھر اسی طرح حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فتح الباری شرح صحیح بخاری میں جو تصریح کی ہے اس کے الفاظ بڑے قابل غور ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز قطعی طور پر بیان فرما دی، یعنی اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ ہر وہ شے جو سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو اذیت اور تکلیف دیتی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتی ہے۔ تو اس سے اس کی شرعی حیثیت جو ہے وہ معلوم ہوتی ہے۔ اور آگے حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں لہٰذا ہر وہ شخص جس نے کوئی ایسا عمل کیا یا ایسا کلمہ کہا کہ اس کے عمل سے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو اذیت پہنچی تو اس حدیث صحیح کی روح سے اس نے براہ راست حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچائی، اس سے حضور کو اذیت پہنچتی۔ پھر اسی طرح حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ علیہ السلام کے لخت جگر امام حسین علیہ السلام کے قتل سے جو اذیت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو پہنچی اس سے زیادہ اذیت پہنچانے والا اور کون سا عمل ہو سکتا ہے؟ یعنی اگر کسی کے بیٹے کو شہید کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے تو اس سے بڑھ کر اس کے ماں باپ کے لیے تکلیف دہ اور اذیت ناک چیز کیا ہو سکتی ہے؟ تو پھر حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے لیے اس اذیت سے بڑھ کر اور کون سی اذیت ہو سکتی ہے کہ جو آپ کے پیارے لخت جگر حضرت امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ پھر اسی طرح حافظ ابن حجر عسقلانی آگے چل کر لکھتے ہیں کہ اس حقیقت کو تمام جزیات پر دلائل کی روشنی میں جان لیا گیا ہے کہ جو کوئی بھی اس قتل حسین کا مرتکب ہوا اسے جلد اس دنیا میں بھی سزا ملی اور آخرت کا عذاب تو یقیناً اس کے لیے شدید تر ہے۔ اور وہ دنیا میں آپ لوگوں نے سن رکھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے آدمی سے کام لیا جس کا نام مختار سقفی تھا کہ اس نے قاتلین حضرت امام حسین علیہ السلام کو چن چن کر قتل کر دیا اور عبرتناک سزائیں دی ان لوگوں کو، یعنی کوئی ایک بھی شخص نہیں چھوڑا جو کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے خلاف لڑنے والا تھا، سب کو اس نے قتل کر دی، مار ڈالا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں عذاب دیا اور پھر آخرت کا عذاب تو اس سے شدید تر تھا، یہ حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں۔ تو اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو شارحین ہیں
جو آئمہ امت ہیں ان کا ان احادیث کے حوالے سے کیا خیال ہے، کیا نظریہ ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آج اگر کوئی یزید کی حمایت کرتا ہے تو وہ محض یزید کی حمایت کر رہا ہے، وہ یزید کی حمایت دراصل حضرت امام حسین علیہ السلام کا بغض ظاہر کر رہا ہے۔ یعنی جو یزید کی حمایت کرتا ہے وہ امام حسین علیہ السلام سے بغض اور عداوت کا جو ہے اظہار کر رہا ہے۔ تو جو حضرت امام حسین سے بغض رکھتا ہے اور حضرت امام حسین علیہ السلام سے عداوت رکھتا ہے، اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ اس پر آگے چل کر احادیث کی روشنی میں مزید وضاحت کریں گے۔ تو پھر اگلی بات کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو جو اذیت دینے والی احادیث ہیں، ان کا اطلاق حضرت حسنین کریمین علیہم السلام یعنی دونوں پر کیسے ہوتا ہے؟ اس پر جو شارحین ہیں اور آئمہ امت ہیں انہوں نے ان میں سے علامہ مناوی اس کلیے کو بیان کرتے ہیں اور انہوں نے یہ واضح کیا ہے کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو اذیت پہنچانے کی احادیث بیان فرمائی ہیں، تو اس سے یہ مطلب صاف واضح ہو جاتا ہے کہ حسنین کریمین علیہم السلام کو جو اذیت دے گا تو وہ دراصل حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو اذیت دے گا۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق جو حدیث ارشاد فرمائی ہیں ان سب کا اطلاق ان پر بھی ہوگا، ان پر بھی ہوگا۔ اور انہوں نے اس کی وضاحت میں وہ حدیث بیان کی جو حضرت ام فضل نے خواب دیکھا اور اس میں دیکھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کا ایک ٹکڑا کٹ کر ان کی گود میں گر گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کی تعبیر میں یہ بیان فرمایا کہ میری لخت جگر یعنی فاطمہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا اور وہ بیٹا ام الفضل کی گود میں کھیلے گا۔ تو اس سے مراد یہ لیا، تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ حضور کے جسم کا جو ٹکڑا ہے وہ حضور نے براہ راست حضرت امام حسین علیہ السلام کو قرار دیا۔ تو جس طرح حضور نے حدیث پاک میں فاطمہ تو بدعۃ منی قرار دیا کہ فاطمہ میری جان کا حصہ ہے، اسی طرح اس حدیث پاک سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت امام حسین بھی حضور کے جسم کے ٹکڑے، حضور کے جسم کے حصے۔ پس جو کوئی آپ کو جسم کے اس حصے کو تکلیف پہنچائے گا تو وہ گویا کہ حضور کو ہی تکلیف پہنچائے گا۔ تو دوستان محترم، یہ ایک قاعدہ ہے جس کو علامہ مناوی نے بیان فرمایا، اور جس طرح آپ لوگوں نے صحیح حدیث جو ہے یہ سن رکھی ہے، جسے امام بخاری نے اور امام مسلم نے، یہ متفق علیہ حدیث ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من رعانی فقد رعا الحق، جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو اس نے حق دیکھا۔ یعنی حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے خواب میں دیکھا پس بے شک اس نے حق کو دیکھا۔ دنیا کے ہر خواب کی تعبیر مختلف ہو سکتی ہے، اور دنیا کے ہر خواب کی تعبیر جاننے کے لیے آپ کسی بڑے عالم اور تعبیر بتانے والے کے پاس جا سکتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے، سوائے ایک خواب کے کہ اگر کسی کے مقدر چمک اٹھے اور کسی نے اللہ کے نبی کو خواب میں دیکھا تو اس میں پوچھنے والی کوئی بات نہیں۔ یعنی خواب کے اندر اس کو یہ یقین ہے، کوئی اشارہ ملا ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں جن کو خواب میں تم دیکھ رہے ہو، تو میرے آقا نے فرمایا کہ پس جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حق کو دیکھا، اس میں کوئی شک و شبہ والی بات نہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وضاحت فرما دی کہ بے شک شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا، میری تمثیل اختیار نہیں کر سکتا۔ یعنی شیاطین اور جن جو ہیں وہ دنیا کے کسی بھی انسان کی شکل اختیار کر سکتے ہیں، تمثیل اختیار کر سکتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ پابندی عائد کر دی ہے کہ وہ اللہ کے نبی کی شکل اختیار کریں، یہ پابندی ہے، یعنی وہ حضور کی شکل اختیار نہیں کر سکتے۔ اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا پس اس نے حق کو دیکھا، تو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ تو بالکل اسی طرح جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرما دیا کہ اگر امام حسین میرے جسم کا حصہ ہے، میرے جسم کا ٹکڑا ہے، تو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ بات تمثیلی طور پر بیان کی گئی ہے، بلکہ یہ بات بالکل اسی طرح بیان کی گئی ہے جیسے حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا جسم اقدس، اور وہ حق ہے۔ تو اس لیے اگر امام حسین علیہ السلام کو
کوئی تکلیف پہنچاتا ہے یا جس نے پہنچائی ہے تو گویا کہ اس نے براہ راست اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچائی ہے۔ اب اس میں ایک شرعی قاعدہ ہے جو آئمہ امت کی آراء کی روشنی میں بیان کیا گیا، اور وہ یہ ہے کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قول مبارک کا شرعی اطلاق ہوتا ہے۔ اب یہ نہیں کہ یہ کوئی جذباتی بات ہے، اگر کوئی بندہ اس کو جذباتی بات قرار دیتا ہے تو وہ سمجھ لے کہ اس نے ایمان سے اپنے ہاتھ دھو لیے، اس کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ وہ کہے گا نہیں یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کی محبت میں یہ بات فرما رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، اللہ کے نبی کا ہر فرمان اللہ کے وحی کے مطابق ہے اور وہ حق ہے، اور اس کا شرعی اطلاق ہوگا۔ یعنی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اپنی لخت جگر یا حسنین کریمین کے لیے یہ الفاظ استعمال فرمائے ہیں کہ جو ان کو اذیت پہنچائے گا وہ مجھے اذیت یعنی اللہ کے نبی کو اذیت پہنچائے گا، تو اس کا شرعی اطلاق ہوگا۔ اور پھر عذر قرآن جو اللہ کے رسول کو اطلاق پہنچائے گا اس پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت جو قرآن پاک میں اللہ نے بیان فرما دی۔ لہٰذا اس سے یہی عقیدہ بنتا ہے کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار کو اذیت پہنچانا یہ حرام عمل ہے۔ جو اس حرام کا مرتکب ہوگا اس کا ایمان جاتا رہے، وہ ایمان والا نہیں ٹھہر سکتا۔ اس لیے آج کل کے دور میں ان لوگوں کو اس پر ضرور غور کرنا چاہیے جو یزید کے حق میں تقریریں کرتے ہیں، جو یزید کے حق میں کتابیں لکھتے ہیں، اسے سیدنا امیر المومنین حضرت سیدنا امیر المومنین قرار دیتے ہیں۔ ان لوگوں کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی کثیر احادیث ان پاک ہستیوں کے مناقب میں بیان ہوئی۔ پھر آئیے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت اور بغض، اسے احادیث کی روشنی میں حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اہمیت دی ہے۔ پہلی حدیث امام مسلم نے صحیح میں بیان کی کتاب الایمان میں، حضرت زر بن حبیش رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا کر فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس نے دانا چیرا اور جس نے جانداروں کو پیدا کیا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے عہد فرمایا تھا کہ مجھ سے صرف مومن محبت رکھے گا اور صرف منافق ہی مجھ سے بغض رکھے گا۔ یعنی جس کے دل میں علی کی محبت ہے وہ ایمان کی نشانی ہے، جس کے دل میں علی المرتضیٰ کا بغض ہے تو یہ منافقت کی نشانی ہے۔ یعنی مطلب اور منافق جو ہے یہ کافر سے بھی اگلا درجہ ہے، کافر سے بھی ابتر درجہ ہے کہ جو ظاہری طور پر تو کلمہ پڑھتا ہے مگر ایمان اس کے دل میں داخل نہیں ہوا، وہ منافق ہے۔ پھر اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک اور روایت میں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے علی تجھ سے مومن ہی محبت رکھے گا اور تجھ سے منافق ہی بغض رکھے گا۔ اور ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کرتے تھے، اور یہ انداز بتا رہا ہے کہ حضور اس بات کو اکثر بیان فرمایا کرتے تھے۔ حضور بیان فرمایا کرتے تھے کہ کوئی منافق علی سے محبت نہیں کرتا اور کوئی مومن علی سے بغض نہیں رکھتا۔ اس سے اندازہ کر لیں۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، یعنی صحابہ کرام کا نظریہ سنیے، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں جو صحابہ کرام کا نظریہ تھا، تصور تھا اس بارے میں، وہ کیا تھا؟ وہ فرماتے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم انصار لوگ منافقین کو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ ان کے بغض کی وجہ سے پہچانتے تھے۔ منافق کی پہچان صحابہ کرام کے دور میں فقط ایک تھی کہ وہ دیکھتے تھے کہ کون علی سے بغض رکھتا ہے، پس جو علی سے بغض رکھتا صحابہ کرام سمجھتے تھے کہ یہ منافق ہے، مومن نہیں ہے۔ اس سے بڑھ کر واضح حدیث کیا ہو سکتی؟ اور اس حدیث کو امام ترمذی نے السنن میں کتاب المناقب میں روایت کیا اور دیگر محدثین نے، تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ پیمانہ ایمان حب علی ہے اور نفاق کا پیمانہ بغض علی علیہ السلام ہے۔ محبت کا حضرت علی سے محبت جو ہے وہ ایمان کی نشانی ہے اور ایمان کا معیار ہے، پیمانہ ہے، اور آپ سے بغض یہ منافقت کا پیمانہ۔ پھر اسی طرح حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، اسے حضرت عمران بن حسین ایک طویل روایت میں بیان کرتے ہیں، اور اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے المسند میں روایت کیا
امام ترمذی نے السنن میں روایت کیا، صحیح ابن حبان میں اس کو روایت کیا، اور دیگر محدثین نے اس کو روایت کیا کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک علی مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، اور میرے بعد وہ ہر مومن کا ولی ہے، میرے بعد وہ ہر مومن کا ولی ہے۔ یعنی ہر مومن علی کو اپنا ولی سمجھتا ہے، دوست جانتا ہے، مولا جانتا ہے، ولی جانتا ہے، مددگار اور دوست سمجھتا ہے، ہمدرد اور غمگسار سمجھتا ہے۔ یہ مومن کی نشانی ہے۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر واضح انداز میں اس بات کو ارشاد فرمایا۔ تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ہاں بھی ایمان محبت علی علیہ السلام کا نام تھا، اور منافقت بغض علی علیہ السلام کا نام تھا۔ پھر حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تحقق جو ہے وہ اہل بیت اطہار کی محبت سے ہوتا ہے۔ یعنی حضور سے محبت کا کوئی اگر دعویٰ کرتا ہے مگر وہ اہل بیت پاک سے محبت نہیں کرتا تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ وہ حضور کی محبت کا دعویٰ کرنے میں جھوٹا ہے۔ اس لیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح طور پر ارشاد فرمایا، اور اسے امام ترمذی نے السنن میں روایت کیا کتاب المناقب میں، اور امام حاکم نے المستدرک میں روایت کیا، اور امام بہقی نے شعب الایمان میں اس کو روایت کیا کہ حضور تاجدار اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی حدیث پاک سنیے۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے محبت کرو ان نعمتوں کی وجہ سے جو اس نے تمہیں عطا فرمائی ہیں، مجھ سے اللہ تعالیٰ کی محبت کے سبب محبت کرو۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو پھر مجھ سے محبت کرو، اللہ کی محبت کے سبب سے مجھ سے محبت کرو، اور میرے اہل بیت سے میری محبت کی خاطر محبت کرو۔ اگر مجھ سے محبت ہے تو پھر اہل بیت کی محبت لازمی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اہل بیت کی محبت نہیں تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں، اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، قرآن کہتا ہے کہ ایمان والے اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ ایمان والے اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، ان نعمتوں کے سبب سے اللہ تعالیٰ سے محبت کی جائے، اور اللہ کی محبت کے سبب سے اللہ کے رسول سے محبت کی جائے، اور اللہ کے رسول کی محبت کے سبب سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پاک سے محبت کی جائے۔ پھر آئیے حسنین کریمین علیہ السلام کی محبت جو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھی، آپ کے عمل سے ظاہر ہوئی اور آپ کی حدیث سے ظاہر ہوئی، وہ محبت محض محبت نہیں تھی بلکہ شدید محبت تھی، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسی محبت فرماتے تھے حسنین کریمین سے جو بے مثل محبت تھی۔ سنیے حدیث پاک حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت کرتے ہیں، اور یہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے روایت ہے، اور کثیر حدیث حسنین کریمین کے حوالے سے بھی اسی مضمون کی وہ روایت کی گئی ہیں، اور اس حدیث پاک کو امام نسائی نے السنن میں روایت کیا، ابن خزیمہ نے صحیح میں روایت کیا، اور ابن ابی شیبہ نے المصنف میں اور دیگر محدثین نے روایت کی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں نماز ادا فرما رہے تھے، جب آپ سجدہ میں تشریف لے گئے تو حسین علیہ السلام سوار ہو گئے۔ جب صحابہ کرام نے انہیں روکنا چاہا، یعنی حضور سجدے کی حالت میں ہیں، حضور سجدے کی حالت میں، اور حضرت امام حسین آپ کی پشت پر چڑھ گئے، سوار ہو گئے، صحابہ کرام نے انہیں روکنا چاہا۔ اب ذرا سوچئے نماز کس کی ہو رہی ہے؟ اللہ کی ہو رہی ہے۔ کس کی عبادت ہے؟ اللہ کی۔ تو یہ جو لاڈ لڈائے جا رہے ہیں یہ کس کے؟ سوچئے حضرت امام حسین علیہ السلام کے لاڈ، یہ محبت کا پرچار، یہ محبت کا کھیل کس کے ساتھ ہے؟ وہ شہزادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ نواسہ رسول کے ساتھ ہے۔ حضور سجدے میں ہیں، حضرت امام حسین سوار ہو گئے، صحابہ کرام نے انہیں روکنا چاہا، پشت پر وہ سوار ہو گئے، صحابہ کرام نے انہیں روکنا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اشارے سے منع فرما دیا، اشارے سے منع فرما دیا سجدے کے دوران کہ میرے شہزادے کو مت روکو، یہ میرے اوپر سوار ہے، اسے سوار رہنے دو، یہ کھیل رہا ہے اسے کھیلنے دو، اس کو اپنا کام کرنے دو، اس کو چھوڑ دو۔ اور پھر جب نماز ادا فرما چکے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے اپنے شہزادے کو محبت کے ساتھ اپنی گود میں لے لیا۔ یہ حضور کی نماز تھی،
یہاں لوگ بدبخت لوگ کہتے ہیں کہ نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ یہاں تو شہزادوں کی محبت بھی ادا ہو رہی ہے اور نماز بھی ادا ہو رہی ہے۔ یہ حضور کی نماز تھی، اور حضور سے بڑھ کر کامل یکسوئی والی، توجہ والی اور خشوع و خضوع والی نماز کس کی ہو سکتی ہے؟ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ نماز دراصل نماز نہیں ہے جو اللہ کے محبوب کے شہزادوں حضرات حسنین کریمین کی محبت سے خالی ہو۔ وہ نماز نماز ہی نہیں ہے۔ تو دوستان محترم، ایک اور حدیث سنیے۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ دعا فرمائی اللہ کی بارگاہ میں، اور اس حدیث کو روایت کیا امام ترمذی نے سنن میں، اور پھر صحیح ابن حبان میں بھی اس کو روایت کیا گیا، اور معجم الکبیر میں بھی اس کو روایت کیا گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، ہاتھ اٹھا کے، اے اللہ میں ان دونوں سے، اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت رکھتا ہوں، محبت کرتا ہوں، پس جو ان سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت فرما۔ ان سے محبت کرنے والے سے محبت کر۔ یہ حضور کی دعا ہے۔ کس کی دعا ہے؟ تو کیا اللہ کے نبی کی دعا رد ہو سکتی ہے؟ بولیے نہیں۔ اگر کوئی یہ تصور بھی کرتا ہے، اگر کوئی یہ سوچتا بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا رد ہو سکتی ہے، تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ نبی کی دعا رد نہیں ہو سکتی۔ نبی کی دعا کو اللہ تعالیٰ وقتی طور پر مؤخر کر سکتا ہے، لیکن وہ رد نہیں ہو سکتی۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کر رہے ہیں؟ اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، پس تو بھی ان سے محبت فرما، ان دونوں سے تو بھی محبت فرما، اور ان سے محبت کرنے والوں سے بھی محبت فرما۔ بس اگر کوئی آج حضرت امام حسین علیہ السلام سے بغض رکھتا ہے تو پھر اسے اللہ کی محبت کیسے نصیب ہو سکتی ہے؟ جبکہ حضور کی دعا یہ ہو کہ ان سے محبت کرنے والوں سے محبت کر۔ تو اس لیے خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو خاندان اہل بیت نبوت سے محبت کرتے ہیں، جو شہزادگان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، جو حضور کے نواسوں سے محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ نبی کی دعا ہے ان کے حق میں کہ جو ان شہزادوں سے محبت کرے، اے اللہ تو ان سے محبت فرما۔ بس اگر کوئی چاہتا ہے کہ اسے اللہ کی محبت نصیب ہو جائے تو اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں سے محبت کرنی چاہیے، حضور کے نواسوں سے محبت کرنی چاہیے۔ دوستان محترم، اور ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے بغض رکھے تو اس سے بغض رکھ۔ اسے امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں روایت کیا۔ تو اس سے اندازہ کر لیں کہ جو حضرات حسنین کریمین سے بغض رکھتا ہے، حضور اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ان سے بغض رکھ۔ تو جو یزید سے محبت کے دعوے کرتے پھر رہے ہیں حضرت امام حسین کے مقابلے میں، یہ بغض حسین علیہ السلام نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ تو جو حضرت امام حسین سے بغض رکھے گا دراصل اس سے اللہ بغض رکھے گا، وہ اللہ کا دشمن ہے، اور اللہ کا دشمن ایمان والا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ان احادیث کو بیان کر کے ایک چھوٹا سا کوٹیشن آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اس کی وضاحت میں لکھتے ہیں کہ تاریخ کے ماتھے پر سیاہ حاشیے کی حیثیت رکھنے والے کسی بھی سفاک کردار اور اس کے حواریوں کا وکیل صفائی بننے والے ہر شخص اور گروہ کو حسنین کریمین علیہ السلام کے حوالے سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے بغض رکھے تو اس سے بغض رکھ۔ یہ دعا پیش نظر رہے تو پھر کوئی حضرت امام حسین علیہ السلام کے خلاف سوچ بھی نہیں سکتا۔ آپ سے بغض رکھنے، آپ سے عداوت رکھنے، آپ کو برا سمجھنے کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور حضرت ابو جعفر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اور اس حدیث کو امام ابن ابی شیبہ نے المصنف میں روایت کیا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین علیہ السلام کو اپنے شانہ مبارک پر اٹھائے ہوئے انصار کی ایک مجلس کے پاس سے گزرے، انصار کی ایک مجلس کے پاس سے گزرے۔ اب نانے کے کندھے پر سوار ہیں، ایک کندھے پر حسن اور دوسرے پر
حسین علیہ السلام، اور مجلس انصار کے پاس سے گزرے تو کسی نے کہا واہ کیا خوب سواری ہے، کیا کہا؟ کیا خوب سواری ہے۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوار بھی تو کتنے خوب ہیں، سوار بھی تو کیا خوب ہیں۔ تو جن کو حضور اچھے سوار قرار دے، وہ جو راکب دوش نبوت صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے مقدر کے کیا کہنے، ان کی عظمت کے کیا کہنے، ان کے فضائل کے کیا کہنے۔ اور ایک اور حدیث پاک سنیے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس حدیث کو امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں روایت کیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ کے گھر سے نکلے اور سیدہ فاطمہ علیہ السلام کے کشانہ مبارک کے قریب سے گزرے تو سیدنا حسین علیہ السلام کے رونے کی آواز آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے گھر داخل ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے ساختہ فرمایا اے فاطمہ کیا تو نہیں جانتی کہ ان کا رونا مجھے تکلیف دیتا ہے؟ ان کا رونا، ذرا سوچئے تو صحیح، جن کا رونا حضور کو تکلیف دیتا ہے ان کا کربلا کی تپتی ریت پر قتل کیا جانا، اپنے ننھے ننھے بچوں سمیت قتل کیا جانا، یہ حضور کے لیے کس قدر تکلیف اور دردناک بنا ہوگا۔ ذرا چشم تصور بھی تو لائیں اس بات کو، اس سے بڑھ کر تکلیف حضور کے لیے کیا ہو سکتی ہے، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ ان کو اس حالت میں قتل کیا گیا کہ ان پر ایک بڑا لشکر جرار حملہ آور ہو گیا اور ان کو مجبور کیا، وہ مجبوری کے عالم میں، بے بسی کے عالم میں قتل کیے گئے۔ لیکن یہ ان کا فیصلہ تھا کہ اگر انہوں نے اللہ کی راہ میں جان دینی ہے تو جان بے بسی کی حالت میں نہیں دیں گے، بڑھ کر مردانہ وار لڑ کر جان دیں گے، یہ ان کا فیصلہ تھا۔ حالانکہ جنگ تو نہیں تھی، اسے جہاد یا جنگ تو قرار نہیں دیا جا سکتا کہ ایک طرف 72 تن ہیں اور ایک طرف ہزاروں کا لشکر ہے، یہ کوئی جنگ ہے؟ نہیں، یہ جنگ ان پر مسلط کی گئی ہے، ان کو مجبور کیا گیا ہے اس جنگ پر، یہ کوئی جنگ نہیں ہے۔ لیکن صرف انہوں نے فیصلہ کیا، اور مولانا ظفر علی خان نے یہ چند اشعار ہیں، اسی پر بات کو ختم کر دیتے ہیں، کیا نچوڑ پیش کیا۔ اب لکھتے ہیں کہ اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشہ بطول، اور اسلام کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، سیراب کر گیا تجھے خون رگے رسول، کرتی رہے گی پیش شہادت حسین کی، آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول۔ کیا وہ سرمدی اصول کیا ہے؟ سنیے، مولانا ظفر علی خان لکھتے ہیں وہ سرمدی اصول کیا ہے، کہتے ہیں چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول۔ اگر یزیدیوں کی اطاعت قبول کر لی ہے تو پھر یہ کوئی حسینیت نہیں ہے۔ حسینیت یہ ہے کہ سر کٹ کے نیزے پہ چڑھتا ہے چڑھ جائے، مگر یزیدیوں کی اطاعت قبول نہ کی جائے۔ مگر افسوس آج ہم اپنے آپ کو اس دور میں دیکھیں تو جس دور میں حضرت امام حسین علیہ السلام پر جہاد واجب تھا اور آپ نے جہاد کرنا ضروری سمجھا اور آپ کو جہاد کی دعوت دی گئی اور آپ کو خطوط لکھ کر بلایا گیا، وہ اس وقت کے جید علماء اور ائمہ کے نزدیک بھی جہاد واجب بنتا تھا، آپ نے وہ جہاد کیا، لیکن آپ نے خروج نہیں کیا۔ یعنی جو بغاوت ہے یا خروج ہے یہ نہیں بنتا۔ اگر آپ خروج کی جتنی تعریفیں پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں، خروج کی کوئی تعریف حضرت امام حسین کے سفر کربلا پر لاگو نہیں ہوتی، صادق نہیں آتی۔ لیکن آپ نے ایک کام کیا ہے کہ آپ نے جابر سلطان کے سامنے کلمۃ اللہ کو بلند کیا ہے، آپ نے دنیا والوں کو بتلایا ہے کہ حق قربان ہو کر ظاہری جنگ ہار کر بھی ہارتا نہیں ہے بلکہ جیت جاتا ہے، اور آپ حق کی علامت بن گئے تا قیام قیامت، اسلام کی قدر و منزلت کی علامت بن گئے۔ تو دوستان محترم، اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم نے اس سے سبق کیا سیکھا ہے۔ کیا آج ہمارے دل یزیدیوں کے ساتھ، یعنی ہر اس شخص کے ساتھ نہیں دھڑکتے جو صرف نام نہاد پیسے والا ہے، ظالم ہے، جابر ہے، قاتل ہے، ڈاکو ہے؟ ہم اور ہر اس شخص کے ساتھ ہوتے ہیں جو کسی بھی طرح سے کوئی بڑا ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے حق کس کے ساتھ ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے سچا کون ہے،
ہم یہ نہیں دیکھتے حق پر کون ہے، راہ ہدایت پر کون ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے، تو پھر ہم کیسے حسینی؟ افسوس ہم نام کے حسینی ہیں مگر عمل اور کردار ہمارا منافقت پر مبنی ہے، عمل اور کردار ہمارا کمزوری پر مبنی ہے، عمل اور کردار یزیدیوں والا ہے یا کوفیوں والا ہے؟ عمل اور کردار ہمارا کوفیوں والا ہے، جو تلواروں کو دیکھ کر ڈر جاتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ آج اکثریت ہماری ایسی ہے۔ اگر یزید بیت المال کو ذاتی خزانہ سمجھتا تھا تو کیا آج ہمارے حکمران ذاتی خزانہ نہیں سمجھتے؟ یزید ہر طرح کا ظلم جائز اور روا سمجھتا تھا تو کیا آج ہمارے حکمران ہر ظلم جائز نہیں سمجھتے؟ وہ روا نہیں رکھتے؟ وہ کون سا ہتھ کنڈا ہے؟ اگر یزید اپنی ذاتی کلام کو قانون اور آئین سمجھتا تھا اور قرآن و سنت کو پس پشت ڈال دیتا تھا تو کیا آج ہمارے حکمران نہیں سمجھتے؟ وہ اپنی بات کو قانون سمجھتے ہیں لیکن قرآن و سنت کو قانون کا درجہ نہیں دیتے۔ دین اسلام کہاں ہے؟ دین کی غیرت اور حمیت کہاں ہے؟ کیا دین فقط نمازوں کے لیے آیا تھا؟ نہیں، اگر دین فقط نمازوں کے لیے، روزے کے لیے، حج کے لیے آیا ہوتا تو حضرت امام حسین 8 ذوالحج کو خانہ کعبہ سے کربلا کا سفر جاری نہ کر دیتے، شروع نہ کرتے۔ 9 ذوالحج کو تو حج ہوتا ہے اور امام پاک 8 ذوالحج کو مکہ سے نکل پڑے سفر کربلا۔ اگر حج ہی اتنا اہم ہوتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ حج اتنا اہم نہیں تھا اس لیے کہ اقتدار باطل کے حق میں تھا، اور اللہ کی زمین پر قرآن کہتا ہے کہ اقتدار اللہ کا قائم ہونا چاہیے، حکومت اور ریاست اللہ کی قائم ہونی چاہیے، ولایت اللہ کی قائم ہونی چاہیے، اور جب ولایت، اقتدار اور حکومت باطل کے ہاتھ میں ہو تو اس وقت حق والوں پر پھر حج کرنا جو ہے ان کے لیے جائز نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے امام حسین نے حج چھوڑ دیا۔ آج ہم یہ سارے کاموں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اگر ہمیں فکر نہیں ہے تو اسی بات کی فکر نہیں ہے تو اسلام کا کیا حال ہے؟ اس لیے علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ قافلہ حسین قافلہ حجاز میں ایک بھی حسین نہیں، قافلہ حجاز میں ایک بھی حسین نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی گیسوئے دجلہ و فرات۔ وہ دجلہ اور فرات کے کنارے تو آج بھی پکار رہے ہیں کہ کوئی حسین آئے اور ان کو اپنے خون سے سرخ کر دے، فرات کے پانیوں کو سرخ کر دے، ان کو آباد کرے اور حق جو ہے وہ غالب آ جائے، الہ کلمۃ اللہ بلند ہو جائے۔ مگر افسوس ہم رسموں میں لگے ہوئے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے یہ جو کام ہم کر رہے ہیں اسلام کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ حضرت امام حسین کی نیاز پکا کے بانٹ دو۔ یہ کیسا اسلام ہے بھائی؟ کیا شہادت امام حسین کا تقاضا یہ ہے نیازیں پکانا اور بانٹ دینا، ختم دلانا اور بانٹ دینا؟ کام ان کا ہم نے کوئی نہیں کرنا، ان کے اسوہ پر ہم نے نہیں چلنا، ان کے عمل اور کردار پر ہم نے عمل نہیں کرنا، ان کی تعلیمات پر ہم نے عمل نہیں کرنا، تو ان ختموں سے ہمیں کیا ملے گا؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ فکر خان کا ہی ہے فقط اندوہ دلگیری۔ اقبال سے سیکھیے دین کا تقاضا کیا ہے۔ دین تو کہہ رہا ہے مردانہ وار نکلیے، جہاد کیجئے، اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ جہاد کیجئے اور اسلام کو غالب کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر گزریے، یا اس کوشش میں اپنی جان دے دیں اور شہید کہلائیں، یا اس میں کامیاب ہو کر غازی بن جائیں۔ اسلام تو یہ کہتا ہے، مگر ہم مست ہیں اپنی نمازوں میں، اپنے ذکر اذکار میں، اپنی تسبیحات میں اور محفلوں میں مست ہیں، اور ہم نے اپنے طور پر اپنے دل کی تسکین کے لیے یہ چیزیں بنا لی ہیں جن میں لگے ہوئے ہیں بس ہم، اور ہم اپنے آپ کو مطمئن کر رہے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے کہ اپنے آپ کو محض مطمئن کرنے کے لیے ہم یہ سارے کام کر رہے ہیں۔ ایمان کا تقاضا یہ نہیں ہے، کربلا کا تقاضا یہ نہیں ہے، کربلا کا تقاضا وہی ہے جو حضرت امام حسین علیہ السلام نے ادا کیا ہے کہ حق کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا جائے۔ کیا یہ جذبہ ہے ہمارے اندر؟ ہم تو آواز اٹھانا بھی پسند نہیں کرتے ہیں، ہم تو کسی مظلوم کا ساتھ دینا بھی پسند نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں ہمیں کسی کی لڑائی اپنی کرے کیوں ڈال دیں۔ ہمارا حال تو یہ ہے، یہ ہماری ایمانی کیفیت ہے۔ تو یہ اپنے آپ کا احتساب کرنے کی ضرورت ہے، مولویوں کی باتوں پر نہ جائیں۔ انہوں نے دین کو اپنی کمائی کا ذریعہ بنا رکھا ہے۔ اگر ختم بند ہوتے ہیں تو ان مولویوں کی، نعت خوانوں کی، تلاوت کرنے والوں کی کمائی بند ہوتی ہے، وہ کیوں بات کریں گے اس کے خلاف؟ وہ کیوں بات کریں گے اس کے خلاف؟ ان کی کمائی بند ہوتی ہے۔ اس لیے دین کی اصل روح کو سمجھنا ہے تو وہ قرآن و سنت اس کا پیمانہ ہے۔ مگر افسوس ہم قرآن و سنت نہ پڑھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، اور نہ سن کر اس پر عمل کرتے ہیں۔ ہم تو لگ گئے اور کاموں میں، رسموں اور رواجوں میں کھو گئے۔
یہ امت روایات میں کھو گئی، خرافات میں کھو گئی، ہمارا حال یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے شعور کی آنکھ کھولے اور ہمیں بیداری نصیب فرمائے اور ہم قرآن و سنت پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ وما علیہ الا البلاغ۔